ہماری کمیونٹی میں ڈیورس پرسن کو لوگ اچھوتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی زندگی جینا عذاب بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کیجیے۔ گیو اے چانس ٹو اے ڈیورس پرسن، ایک موقع دیجیے۔ دیکھو، جب کسی انسان نما جانور سے کسی لڑکی کا واسطہ پڑ جائے یا کسی چڑیل نما عورت سے کسی مرد کا واسطہ پڑ جائے اور اس کی اصلاح ہی ممکن نہ ہو تو وہ ڈیورس نہ کرے تو کیا کرے؟ ڈیورس کا لفظ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، پسند نہیں ہے یہ لفظ، لیکن مجبوراً اس کو پھر جائز قرار دیا ہے کہ جب بالکل ہی ناممکن ہو۔ ہم ڈیورس لوگوں کو سیکنڈ ہینڈ ایموشن سمجھتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ کار، سیکنڈ ہینڈ چیز سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں سمجھیے۔ اور ہمارے وہاں ہماری کمیونٹی میں اس مسئلے کا حل تو کیا، اس پر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کی 3 ازواج مطہرات جو تھیں ان کو ڈیورس ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور وہی مقام دیا جو دوسروں کو دیا۔ حضرت زینب، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، ان کو ڈیورس ہو چکی تھی۔ تو اس سے بڑھ کے اور کوئی مثال میں دے سکتا ہوں؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ آپ ڈیورس پرسن کو فیلئر یا منحوس یا بیڈ لک سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ فیلئر نہیں، سروائیور ہیں۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کہہ دیں گے کہ یہ لڑکی شی مسٹ بی اے ڈیفیکلٹ پرسن، اور یہ صاحب ان کو ڈیورس ہوئی، ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے گھر کو یکجا رکھ سکتے، یہ بیکار ہیں۔ دیکھیے، کسی جہنم میں سسک کے رہنا ان کے لیے جب ممکن نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈیورس لیتے ہیں۔ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اور ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگوں کو ان نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ویلکم اینی مور، یو آر اے پرابلم۔ ایسا نہیں کیجیے۔ ڈیورس لوگ زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، ان کی ایگو بہت کم ہو جاتی ہے، وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ قائم کر سکتے ہیں، وہ بڑے میچور ہو چکے ہوتے ہیں اس حادثے کے بعد۔ آپ ایسے سوچئے کہ آپ کسی ایسے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا پسند کریں گے جس نے کبھی گاڑی چلائی نہیں، یا ایسے ڈرائیور کے ساتھ جانا پسند کریں گے جو حادثات سے بچتا رہا ہو، بڑا میچور ہو، راستے جانتا ہو؟ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ ان سے مت ڈریے جن کو ڈیورس ہو گئی، ان سے ڈریے جو انسانی ہیومن بینگ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ ہماری کمیونٹی میں ڈیورس پرسن کو لوگ اچھوتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی زندگی جینا عذاب بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کیجیے۔ گیو اے چانس ٹو اے ڈیورس پرسن، ایک موقع دیجیے۔ دیکھو، جب کسی انسان نما جانور سے کسی لڑکی کا واسطہ پڑ جائے یا کسی چڑیل نما عورت سے کسی مرد کا واسطہ پڑ جائے اور اس کی اصلاح ہی ممکن نہ ہو تو وہ ڈیورس نہ کرے تو کیا کرے؟ ڈیورس کا لفظ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، پسند نہیں ہے یہ لفظ، لیکن مجبوراً اس کو پھر جائز قرار دیا ہے کہ جب بالکل ہی ناممکن ہو۔ ہم ڈیورس لوگوں کو سیکنڈ ہینڈ ایموشن سمجھتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ کار، سیکنڈ ہینڈ چیز سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں سمجھیے۔ اور ہمارے وہاں ہماری کمیونٹی میں اس مسئلے کا حل تو کیا، اس پر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کی 3 ازواج مطہرات جو تھیں ان کو ڈیورس ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور وہی مقام دیا جو دوسروں کو دیا۔ حضرت زینب، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، ان کو ڈیورس ہو چکی تھی۔ تو اس سے بڑھ کے اور کوئی مثال میں دے سکتا ہوں؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ آپ ڈیورس پرسن کو فیلئر یا منحوس یا بیڈ لک سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ فیلئر نہیں، سروائیور ہیں۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کہہ دیں گے کہ یہ لڑکی شی مسٹ بی اے ڈیفیکلٹ پرسن، اور یہ صاحب ان کو ڈیورس ہوئی، ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے گھر کو یکجا رکھ سکتے، یہ بیکار ہیں۔ دیکھیے،
کسی جہنم میں سسک کے رہنا ان کے لیے جب ممکن نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈیورس لیتے ہیں. بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں اور ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگوں کو ان نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ویلکم اینی مور، یو آر اے پرابلم. ایسا نہیں کیجیے. ڈیورس لوگ زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، ان کی ایگو بہت کم ہو جاتی ہے، وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ قائم کر سکتے ہیں، وہ بڑے میچور ہو چکے ہوتے ہیں اس حادثے کے بعد. آپ ایسے سوچئے کہ آپ کسی ایسے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا پسند کریں گے جس نے کبھی گاڑی چلائی نہیں، یا ایسے ڈرائیور کے ساتھ جانا پسند کریں گے جو حادثات سے بچتا رہا ہو، بڑا میچور ہو، راستے جانتا ہو. کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ ان سے مت ڈریے جن کو ڈیورس ہو گئی، ان سے ڈریے جو انسانی ہیومن بینگ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں.